حضرت جش بن خالد سے مروی ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے غلام عامر بن فہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کو رستہ بتانے والے لئی عبداللہ بن رقیق مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی غرض سے نکلے تو وہ مباد خزیہ کے 2 خیموں کے پاس سے گزرے۔ وہ بڑی بہادر خاتون تھی۔ وہ اپنے خیمے کے آگے میدان میں چادر اوڑھ کر بیٹھی تھی اور لوگوں کو کھلاتی پلاتی تھی۔ ان حضرات نے ان سے کھجور یا گوشت دریافت کیا، اس سے خریدے، مگر ان میں سے کوئی چیز بھی مباد کے پاس موجود نہ تھی۔ ان لوگوں کا زید راہ ختم ہو چکا تھا اور قحط کی حالت میں تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیمے کے ایک کونے میں ایک بھیڑ دیکھی۔ آپ نے فرمایا، اے مباد، یہ بھیڑ کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ وہ بکری ہے جس کو کمزوری نے باقی بکریوں سے پیچھے کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اور بکریاں چرنے گئیں اور یہ پیچھے رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا کچھ دودھ بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اس بکری کے لیے دودھ دینا تو کیا یعنی جنگل جانے سے بھی زیادہ دشوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اس کا دودھ دوں؟ انہوں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ اس میں دودھ دیکھیں تو دھو دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے اللہ، مباد کو اور ان کی بکریوں میں برکت دے۔ اس سے بکری نے ٹانگیں پھیلا دی، کثرت سے دودھ دیا اور فرما بردار ہو گئی۔ آپ نے ان کا وہ برتن مانگا جو سب کو سیراب کر دے۔ اس میں آپ نے دودھ کو خوب دھویا حتیٰ کہ برتن منہ تک بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مباد کو پلایا۔ مباد نے بھی پیا حتیٰ کہ وہ سیراب ہو گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحاب کو پلایا، وہ بھی سیراب ہو گئے۔ سب سے آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نوش فرمایا اور فرمایا، قوم کے ساقی کو سب سے آخر میں پینا چاہیے۔ سب نے ایک بار پینے کے بعد دوبارہ پیا، خوب سیر ہو گئی۔ پھر آپ نے اسی برتن میں اسی طریقے پر دوبارہ دودھ دھویا اور اس کو مباد کے پاس چھوڑا۔